الرحیم قرآن کے بنیادی موضوعات یا بیسک تھیمس آف دا قرآن میں سے دوسرا موضوع رسالت کا ہے، یعنی قرآن کا جو بنیادی ٹاپکس ہیں ان میں سے دوسرا ٹاپک رسالت کا ہے۔ تو قرآن مجید کے بنیادی موضوعات میں توحید کے بعد جس کا تذکرہ اس کے ہر پہلو سے ہم نے پچھلی ویڈیو میں کیا، سب سے اہم موضوع جو دوسرا ہے وہ رسالت ہے، اور رسالت سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کے گائیڈنس کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں کو چن لیا، منتخب فرمایا، اور ان برگزیدہ بندوں کو انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے۔ چونکہ انسان عقل رکھتا ہے لیکن وہ اپنی عقل سے یہ طے نہیں کر سکتا کہ اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تاکہ انسانوں کو صحیح راستہ دکھایا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ تو یہ آیت واضح کرتی ہے کہ رسالت کا مقصد انسانوں کو توحید کی طرف بلانا اور شرک سے بچانا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق انبیاء کے 3 بڑے فرائض ہیں، جیسے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی وہ انبیاء ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی نبی اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اور عملی نمونہ بن کر دکھاتے ہیں۔ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے بلکہ اللہ کی وحی کے مطابق بات کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسالت کا جو تعلق ہے وہ براہ راست ڈائریکٹ وحی کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں انبیاء کی صفات بیان کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، بس تم بھی ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ انبیاء سچے، امانت دار اور صابر ہوتے ہیں اور لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ تو یہ آیت رسالت کے سلسلے کی تکمیل کو ظاہر کرتی ہے۔ رسول کی اطاعت یا رسول کو اوبے کرنا دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کی فرمانبرداری اور پیروی کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ رسالت پر ایمان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب تک رسالت پر ایمان نہ لایا جائے اس وقت تک انسان کی ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسالت قرآن کا ایک بنیادی اور اہم امپورٹنٹ موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے راہ نہیں چھوڑا،
ایسے ہی نہیں چھوڑا بلکہ انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر انہیں انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی انبیاء کے ذریعے سے. اور رسالت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی مرضی جاننے اور اس پر عمل کرنے کا واحد جو راستہ ہے وہ پیغمبروں کی رسولوں کی پیروی ہے، ان کی اطاعت ہے، ان کو ہر معاملے میں اوبے کرنا ضروری ہے. یہی واحد راستہ ہے. اور جو قومیں رسولوں کی بات مانتی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے، اور جو قومیں رسولوں کا انکار کرتی ہے، ان کی تعلیمات کو نہیں مانتی، وہ قومیں ہلاکت کا شکار ہو جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں توحید پر اور رسالت پر مکمل یقین اور ایمان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.